طور پر سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے بارے میں۔ ہاں، انہیں ایک پہاڑ کی چوٹی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جی، اور یہ تشبیہ بہت گہری ہے۔ پہاڑ کی چوٹی حفاظت کی علامت ہے، بلندی کی، ناقابل تسخیر ہونے کی۔ تحریر کے مطابق یہ آیات ایک روحانی قلعہ ہیں، ایک ایسا مقام جہاں ہر قسم کا فتنہ، جادو، جہالت اور فساد آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ علامت تو بہت گہری ہے، لیکن عملی زندگی میں کوئی اس روحانی قلعے کو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ مطلب کیا یہ صرف ایک احساس ہے؟ نہیں، تحریر کا اشارہ یہی ہے کہ اس کا اثر ٹھوس ہے۔ جب کوئی شخص ان آیات کی تلاوت کرتا ہے یا ان کے معنی پر غور کرتا ہے تو وہ خود کو ان منفی قوتوں کے خلاف ایک حصار میں محسوس کرتا ہے۔ اچھا، یہ ذہنی سکون اور روحانی تحفظ فراہم کرنے کا ایک عملی ذریعہ ہے، نہ کہ صرف ایک نظریاتی بات۔ اس پہاڑ کی چوٹی کے بعد ایک نہر کا بھی ذکر ہے۔ یہ استعارہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ علم کو نہر سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ دریا یا سمندر سے کیوں نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میرے خیال میں نہر کی تشبیہ میں ایک خاص نقطہ ہے۔ دیکھیں، سمندر بہت وسیع اور بعض اوقات خوفناک ہو سکتا ہے، اس کا پانی بھی کھارا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ نہر ایک بہاؤ کا نام ہے، میٹھے پانی کا ایک مسلسل ذریعہ جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، زندگی پروان چڑھتی ہے۔ تو یہ علم کی اسی قسم کی علامت ہے جو نبوی وراثت کا حصہ ہے۔ بالکل، صاف، شفاف، زندگی بخش اور مسلسل بہنے